السلام علیکم حضرات، یہ میرے لیے نہایت ہی خوشی کا مقام ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پہلا مقالہ لکھا ہے، وہ بھی مفتی ضیاء الرحمان صاحب کی کتاب ضیاء قلم پر، اور اسے پڑھنے کا موقع بھی مجھے شہر کی جامع مسجد میں اور اتنے سارے علماء اکرام کے درمیان میسر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اپنا زندگی کا پہلا افسانہ اپنے استاد محترم جناب محمد ایوب صاحب کی موجودگی میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میرے مقالے کا عنوان ہے راہوں کا مسافر۔ آج کی اس مبارک تقریب کے ذی وقار صدر ذی وقار مفتی عتیق الرحمان صاحب، قابل صد احترام مفتی ضیاء الرحمان قریشی صاحب اور معزز حاضرین اکرام، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج مفتی صاحب کی قابل قدر کتاب ضیاء قلم کا اجرا ہو رہا ہے۔ اس مبارک موقع پر میں مفتی صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مفتی صاحب نے خواہش ظاہر کی ہے کہ میں ان کی کتاب پر تبصرہ کروں۔ حضرات، یہ مفتی صاحب کی ذرہ نوازی ہے، محبت ہے، ورنہ یہ تاب، یہ مجال، یہ طاقت کہاں مجھے؟ مجھ جیسے کم علم کی کیا بساط کہ ان کی اس وقتی کتاب پر لب کشائی کی جرأت کروں، مگر ان کا حکم سر آنکھوں پر اس عزت افزائی کے لیے میں حد درجہ ممنون ہوں۔ کتاب پر کچھ کہنے سے پہلے میں مفتی صاحب کی ذی علم اور باوقار شخصیت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ضیاء قلم پر مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار کروں گا۔ بیک وقت حافظ، قاری، عالم دین، مفتی، مبلغ اور خطیب ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ مفتی صاحب ایک جامع الصفات شخصیت ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر میں حفاظ اور علماء اکرام کی کمی نہیں، جن کے فیض سے سرزمین کامٹی مستفید ہو رہی ہے۔ اللہ ان تمام کو اپنے سایہ عافیت میں رکھے اور ہمیں تادیر ان کی سرپرستی حاصل رہے۔ ان علماء میں مفتی موصوف ایک خاص اہلیت کے حامل ہے۔ انہوں نے ایک قلیل عرصے میں جو عزت اور مقبولیت حاصل کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اس کی وجہ ان کی درد مندی، خلوص اور اصلاح معاشرہ کے لیے ان کی طلب ہے۔ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر بڑے مشفقانہ اور حکیمانہ انداز سے ان کی تربیت کرتے ہیں، انہیں راہ راست پر لاتے ہیں، وقت ضرورت ان کی مدد کرتے اور کراتے ہیں۔ مختلف علتوں کا شکار نوجوان ان کی خصوصی توجہ کے مستحق ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں اثر ہے۔ اسی طرح بگڑے ہوئے سماجی رشتوں کے سدھار کے لیے بھی وہ کوشاں رہتے ہیں۔ نہ جانے کتنے گھر ان کی کوششوں سے ٹوٹنے سے بچ گئے، کتنے رشتوں کو انہوں نے جوڑا۔ راتوں کو گشت لگا کر آوارہ گرد اور اوباش لڑکوں کو اپنی نصیحتوں سے نمازی بنانا ان کے معمول کی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ جامع مسجد کامٹی کے مرکزی علاقے میں واقع ہے۔ یہ تجارت کے علاوہ دیگر ناپسندیدہ سرگرمیوں کا بھی مرکز بن گیا ہے۔ اکثر لاپرواہ اور غیر ذمہ دار افراد یہاں وقت گزاری کے لیے آتے ہیں۔ اسی طرح دیگر عناصر بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب کا تعلق ہر طبقے، ہر علاقے کے افراد سے ہے۔ ان کے یہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ ان کی باتوں میں نرمی، ملائمت، شفقت، ان کی گفتگو اور برتاؤ ہر کوئی ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ نوجوانوں میں وہ بے حد مقبول ہیں۔ وہ دن رات اصلاح معاشرہ کے لیے سرگرم رہتے ہیں۔ بگڑے ہوئے نوجوانوں سے بار بار ملنا، ان کے مسائل کو سمجھنا، حل کرنا یا دین کی روشنی میں انہیں راستہ دکھانا، انہیں نماز کی ترغیب دینا، اس کے علاوہ گلی محلے اور بازاروں میں وقت ضائع کرنے والے نوجوانوں کو تمباکو، گٹکا اور دیگر نشیلی اشیاء سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ کافی دنوں سے وہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب کی طرح شہر میں دیر رات گئے محلے اور بازاروں میں گشت بھی کرتے ہیں۔ جہاں بھی نوجوان گپے مارتے بیٹھے رہتے ہیں، وہاں مفتی صاحب گاڑی سے اتر کر انہیں اصلاحی پیغام دیتے ہیں۔
کافی نوجوانوں نے ان کے اصلاحی بیانات اور ان کی دینی طلب سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو سنوارا۔ ان میں ایک جوش ہے، جنون ہے، یہ تڑپتے ہیں کہ میں ایسا کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میری قوم کے لوگ مسجد کو صرف اللہ کا گھر نہیں بلکہ اپنا گھر سمجھیں۔ جامع مسجد کے امام ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ضرور پڑھاتے ہیں، مگر ان کی نظر تمام نمازیوں پر ہوتی ہے۔ میں اپنی ہی بات بتاتا چلوں، جب میں نے مسجد سے دوری اختیار کی اور مفتی صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے ٹوکا کہ شاہد بھائی آج کل آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ وہ رات میں نماز کے بعد نوجوانوں کو جمع کر کے ان کے مسائل کو سنتے اور ان کو مفید مشورے دیتے۔ ان کی تمام تر توجہ اصلاح معاشرہ اور نوجوانوں کی تربیت پر رہتی ہے۔ وہ عملی تربیت پر یقین رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب خانقاہی مزاج کے حامل ہیں، اسی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے صوفیاء اکرام اور نقش بندی سلسلے سے وابستہ اور اسی کے پروردہ ہیں۔ انہوں نے 3 سال تک خانقاہ میں تزکیہ نفس اور روحانی تربیت کے لیے گزارے ہیں، اس لیے ان کی یہ کتاب بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس میں انہوں نے بڑی خوبی سے ان مضامین کو شامل کیا ہے جو اس سلسلے میں مفید ہے۔ مفتی ضیاء الرحمن قریشی صاحب کی تصنیف ضیاء قلم مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، یہ 208 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس تصنیف کو مفتی صاحب نے اپنے والدین، تایا اور اساتذہ کے نام انتساب کیا ہے۔ اس میں علمی اصلاحی، گوشہ اطفال، وفیات، علمی سوغات جیسے مختلف مضامین شامل ہیں۔ دلکش اور سادہ زبان استعمال کی ہے، قارئین اس سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ مصنف اپنی تحریر میں مافی ضمیر کو پیش کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی تحریر میں اس کا نقطۂ نظر بھی موجود ہوتا ہے۔ قاری جب کسی فن پارے کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے دوران مطالعہ مصنف کا نقطۂ نظر واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کی تصنیف ضیاء قلم کے مطالعے سے مفتی صاحب کا اصلاحی نقطۂ نظر واضح ہوتا ہے، جو ان کی شخصیت کا اہم پہلو ہے۔ اس کتاب میں مفتی صاحب کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے نعمت اسلام کی قدر کرو۔ بلا شبہ اسلام انسان کے لیے خدا کی بہترین نعمت ہے۔ اس مضمون میں مفتی صاحب نے مذہب اسلام کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری۔ ایک عمدہ مضمون ہے۔ اس مضمون میں بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کی ذات سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو ضرر نہ پہنچنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو یا پھر جانور۔ ان مضامین میں مفتی صاحب نے موقع و محل کے اعتبار سے علامہ اقبال، کلیم عاجز وغیرہ کے اشعار بھی استعمال کیے ہیں۔ سلام کی اہمیت پہ بھی ایک مضمون تحریر کیا ہے۔ حاجی صاحب حج مبارک، یہ مضمون اہمیت کا حامل ہے۔ اس مضمون میں مفتی صاحب نے حاجیوں کے استقبال اور حاجیوں کی دعوت پر بیجا خرچ وغیرہ کو قابل ترک عمل قرار دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حج مقبول کی نشاندہی بھی کی ہے۔ پیشہ، حلال اور پیسہ بھی، ماہ شعبان کا حقیقی احترام، قربانی، معلومات، نماز کے احوال و اذکار کے فضائل، منصب امامت، تقاضے اور ذمہ داریاں وغیرہ وغیرہ عمدہ مضامین ہیں۔ مفتی صاحب کے دل میں قوم کا درد ہے، قوم کی برائیوں پر ان کی گہری نظر ہے۔ وہ دردمند دل رکھتے ہیں اور قوم کی اصلاح و فلاح بہبود کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے نہایت سلیس سادہ اور پراثر انداز اختیار کیا ہے۔ ان کی کتاب کی تمام خوبیوں کا احاطہ کرنا مجھ جیسے کم فہم کے بس کا نہیں۔ انشاءاللہ یہ کتاب جلد ہی آپ تک پہنچے گی۔ پڑھنے کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکیں گے۔ میری نیک خواہشات کے ساتھ تمام نوجوانان کانٹی کی طرف سے میں ان کی اس علمی اور اصلاحی کارنامے کے لیے ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان کی سرگرمیاں اسی
جوش و خروش سے جاری رہے گی، روشنی کا یہ سفر یوں ہی جاری رہے گا اور نئی نسل ان سے مستفید ہوتے رہے گی۔ آمین۔